عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت تنگ پڑ گیا ہے، اے میرے پیارے محبوب۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ، ہم جانتے ہیں، مالک ارض و سما فرما رہے ہیں کہ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا دل بہت تنگ پڑ گیا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ باتیں کہتے ہیں، ان سے آپ کا دل تنگ پڑ گیا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل کو حوصلہ، تسلی اس بات سے دیجئے کہ فسبح بحمد ربک، ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اپنے رب کی تسبیحات کے ترانے گاتے رہیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، سجدہ کرنے والے بن جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، حتیٰ کہ آپ کو جو یقینی آخری لمحات ہوتے ہیں وہاں تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے جائیں۔ محترم سامعین حضرات، محبوب پیغمبر نے اپنی مقصد حیات کی تکمیل کی ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق ساری زندگی گزار دی ہے، حتیٰ کہ آخری وقت تک آپ الصلاۃ نماز کی فکر میں رہے۔ تھوڑے ٹربل کم۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور، ہماری گفتگو کا عنوان عبادت ہو تو ایسی ہو۔ عبادت میں شوق پیدا کیجئے، عبادت شوق کے ساتھ کیجئے۔ اذان پڑھنی ہو شوق سے، نماز پڑھنی ہو شوق سے، مسجد میں آنا ہو بڑے ہی شوق سے، بڑے ذوق کے ساتھ آنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کرنی ہو بڑے شوق اور ذوق سے کرنی چاہیے۔ رب سے دعا کرنی ہو بڑے شوق اور ذوق سے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شوق یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مالک ارض و سما ہمیں عبادت کو کما حقہ اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے دیندار لوگ کرتے آئے جو رب العالمین کو پسند تھے۔ ان کے قصے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کے مہینے میں معافی کا اعلان کیا ہے، تو ہمیں دوڑ کر بڑے ذوق اور شوق سے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ شہر الخیر کی آمد ہے، خیر کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو خیر کے کاموں میں پیش رہنا چاہیے۔ اور شہر الصبر، صبر کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ شہر الصیام، رمضان سیام کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ روزے رکھنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ شہر المضافات، نیکیوں میں اضافے کا باعث بننے والا مہینہ، جس میں نیکیوں کے
ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ایک نیکی کو 70 گنا تک اور 70 والی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس میں عمرہ کریں تو حج کا ثواب ہے، جس میں نفل پڑھیں تو فرائض کا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کی تیاری کی توفیق مانگے، کیونکہ رب العالمین سے جب تک بندہ توفیق نہیں مانگتا عبادت میں وہ رغبت وہ شوق پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ رب سے توفیق مانگیے جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی۔ بے موسمی عمر میں جب بیٹے کی بشارت سنی تو بڑے شوق سے بھاگے، یدعون ربنا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تو بے موسمی عمر میں بیٹا عطا کرنے لگا ہے اور خوشخبریاں سنانے لگا ہے، تو میں میرے ممکن ناممکن کام کو تو ممکن بنانے لگا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے، مجھے چاہ چڑھ گیا ہے کہ میں تجھے پکاروں، تیرے شوق سے پکاروں، میں تجھ سے دعائیں کروں، میں تجھ سے اپیلیں کروں، میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، میں تیرے سامنے روؤں، میں تیرے سامنے سجدے کروں، کیونکہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے اور مجھے چاہ چڑھ گیا ہے۔ یدعون ربنا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو یہ شوق نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، یہ ذوق، یہ جذبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے شوق کو پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر نظر دوڑانا ہوگی۔ حضرت ابی ایوب آتے ہیں میرے رسول کے پاس، میرے محبوب مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے، ایسی کوئی عبادت بتا دیجئے اور جس کے کرنے سے میں رب العالمین کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ حضرات جب یہ لالچ آتا ہے، کیونکہ انسان طبعاً لالچی پیدا ہوا ہے، اس کے دل میں جب جنت کا شوق آئے گا، جنت کے بالا خانے اس کے سامنے اس کا تصور آئے گا، تو یہ ضرور اس کا لالچ کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو مجھے میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، بتا دیجئے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بی شیئا، اللہ کی عبادت بڑے شوق سے کر، اس کی خالصتاً عبادت کر، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر تو جنت کا وارث بننا چاہتا ہے تو رب العالمین کی عبادت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک تجھے عبادت میں شوق ذوق رکھنا ہوگا، عبادت میں آنا ہوگا اور رب العالمین کو منانا ہوگا۔ تو رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ محبوب پیغمبر اور فرما دیجئے، فرمایا عبادت میں اہم ترین عبادت وتقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے بیٹوں کو نمازی بنا، اللہ میرے جماعتیوں کو نمازی بنا، اللہ احباب کو نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی صدائیں لگانے والوں، اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا۔ جنت میں جانے کا شوق ہے تو پھر نماز کو قائم کیجئے، نماز پہ پہرا دیجئے، نماز کو ادا کیجئے، بڑے شوق اور ذوق سے مسجد میں آئیے۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اسلام کا یہ بھی رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے رہنا، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام پہ زور دیتے ہوئے کہیں یہ ارشاد فرمایا، صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھنا، 3 نہیں 2 نہیں، 5 نمازیں ادا کرنا، 5 گانا نماز ادا کرنا۔ وصوم شہرکم، آنے والا شہر المغفرہ، شہر الصیام، شہر الصبر، شہر الرحمہ، اس کے مکمل روزے رکھنا، مکمل مستعد رہنا روزے رکھنے کے لیے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اہتمام کرنا، بڑے جذبے کے ساتھ نیت اور تجدید عہد کرنا کہ پچھلے سال میں کمی کر چکا ہوں روزوں میں، اس سال کمی نہیں آنے دوں گا، اللہ مجھے توفیق دے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عورتیں آئیں صحابیات،
آپ نے انہیں بھی یہی شوق ذوق پیدا کیا، ترغیب دی۔ اذا صلت خمسہا، جو بی بی 5 نمازیں پڑھے گی، وصامت شہرہا، روزے رمضان کے رکھے گی، واطاعت بعلہا، اپنے خامد کی اطاعت کرے گی، اپنے خامد کی اطاعت کرے گی، فرما بردار بنے گی، اور اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اپنے حیا کی حفاظت کرے گی، یہ اپنے رب کی جنت کی مہمان بنے گی۔ محبوب پیغمبر نے جنت میں جانے کا شوق پیدا کیا، عورتوں میں بھی، اور جنت میں جانے کا شوق پیدا کیا مردوں میں بھی، اور اللہ رب العزت نے بھی شوق پیدا کیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، بھائی بندے سے ملاقات کرنی ہو تو بندے کو چاہ چڑھے ہوتے ہیں، میرا ماموں آ رہا ہے جی، میرا خالو آ رہا ہے جی، میرا چچا جی آ رہے ہیں جی، میرے دادا جی آ رہے ہیں، بڑے چاہ، بڑے شوق، بڑے اہتمام۔ ہاں ہاں، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اور جس کو اس بات کا چاہ ہے، جس کو اس بات کی خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو اس کو چاہیے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی، فلیعمل عملا صالحا، جو نمازیں ادا کرتا ہوگا، جو نیکیاں کرتا ہوگا، صالح اعمال کرتا ہوگا، جو ارکان اسلام کا پابند ہوگا، جو شریعت اسلامیہ پہ پہرا دینے والا ہوگا، فلیعمل عملا صالحا، جس کی زندگی لیل و نہار، شب و روز، سال و سال اس کی زندگی گزری ہوگی تو اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اور اس نے رب العالمین کی ملاقات کے شوق میں کسی کو اس نے رب کا شریک نہیں کیا، اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کا حق ادا کیا، زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے کا حق ادا کیا، روزے آئے روزے رکھنے کا حق ادا کیا، تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا، رب کو منانے کا اس نے حق ادا کر دیا، اور اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ رب کی جنت کا وارث بھی ہوگا، رب العالمین کے دیدار کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جو رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ آج وہن کا بیماری لگ چکا ہے، وہن کا مرض لگ چکا ہے، لوگوں کو بیماریاں بڑی بڑی ہیں، لیکن ایک وہن کی بیماری ہے۔ وہ وہن ہے کیا چیز؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کے ساتھ اتنا پیار ہے، دنیا سے ملنے کی اتنی چاہت ہے، دنیا سے ملنے کے لیے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ رب العالمین سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، موت سے نفرت، یہ وہن ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کو وہن کا مرض لگا ہوگا، اور آج ہمیں یہ گھن لگ چکا ہے۔ اپنے آپ کا علاج کیجئے، اپنے آپ کا علاج کیجئے، اور یہ علاج رمضان المبارک کے اسپیشل مہینے میں ہونے والا ہے۔ یہ زنگ آپ کا دور ہونے والا ہے، استغفار سے اس زنگ کو دور کیجئے، اپنے دل کے کینے عداوت نفرت کو دور کیجئے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ جتنے آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، برائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور بھاگتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ محترم سامعین حضرات، یہ قیمتی خزانہ ہوتے ہیں، مال قیمتی خزانہ نہیں ہے، نیکیاں قیمتی خزانہ ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جو آپ نے نیکیاں زندگی میں 30 سال میں کی، 40 سال میں کی ہے نا، یہ آپ کا بہت قیمتی سرمایہ ہے جو آپ کے کام آنے والا ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور جو باقی زندگی ہے رب العالمین سے توفیق مانگنا، اس طرح مانگنا جیسا کہ حضرت سلیمان نے توفیق مانگی تھی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اے اللہ مجھے توفیق خاص سے نواز دے، اللہ تو مجھے قوت عطا فرما دے، اللہ مجھے سجدے کرنے کی توفیق عطا کر، اللہ مسجد میں آنے کی توفیق عطا کر، اللہ مسجد کی رونق بننے کی توفیق عطا کر، اے اللہ نیکی قدم قدم پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اطاعت
اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں، میں تیری نعمتوں کا قدردان بن جاؤں۔ اللہ ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ صحت بڑی نعمت ہے، یہ فراغت بڑی نعمت ہے، یہ تندرستی توانائی جوانی بڑی نعمت ہے، یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر کی اپنے رب سے توفیق مانگیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان نے یہ بھی دعا کی، ان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اور زیادہ اپنے عمل میں حسن پیدا کر سکوں، اپنے عمل کو صالح کر سکوں۔ اللہ ایسی توفیق دے کہ میں نیکی وہ کروں جو نیکی ہو، اور نیکی صالح ہوتی ہے۔ اللہ صالحین کے سب میں شامل فرما، مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کی اطاعت کروں۔ یہ رب العالمین سے توفیق خاص مانگیے اور اس سے رغبت شوق سے مانگیے، جیسا کہ قرآن مجید نے یدعون ربنا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین کے الفاظ بولے ہیں، کہ جیسا کہ حضرت زکریا کو چاہ اور شوق تھا، جس شوق سے، جس ذوق سے، جس جذبے سے انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے، آپ بھی اپنے رب سے اس ذوق کے ساتھ دعا مانگیے۔ محترم سامعین حضرات، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محبوب پیغمبر کو حکم ہوا، میں جانتا ہوں تمہارا دل جو ہے تنگ پڑ گیا ہے لوگوں کی باتوں سے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، صبح و شام کیجئے، سجدے کیجئے، سجدے میں رب العالمین کے قریب ہو جائیے۔ محبوب پیغمبر نے اس کا حق ادا کر دیا اور یہ ساتھ ارشاد فرما دیا، وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، شوق میری سواری ہے اور میں شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، میں رات کا قیام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو کہنا پڑتا ہے، کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتے ہیں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگ اتنا، عبادت ہو تو ایسی ہو، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے پیغمبر، رات کو جاگنا تھوڑا سا حصہ جاگ لیا کرو۔ کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والوں جنہوں نے دیکھا ہے میرے محبوب پیغمبر کو، وہ رات کا قیام اس انداز سے کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے، آپ کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی جیسا کہ ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ کاش میری ایک ایسی نماز ہو، کاش میرا دن ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں نے رو رو کے اپنے سینے سے، اپنے دل سے آوازیں نکالی ہوں اور اپنے رب کو یاد کیا ہو۔ کاش یہ زندگی میں ایک ایسا سال ہونا چاہیے، زندگی میں ایک ایسا مہینہ ہونا چاہیے، زندگی میں ایک ایسی رات ہونی چاہیے جیسی رات محبوب پیغمبر کی رات تھی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو جیسا کہ پیغمبر مصطفیٰ نے عبادت کی ہے۔ آئیے دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے شاگرد رشید تھے۔ دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، ہمیں بھی نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے، دل میں چاہت پیدا ہوئی ہے، تو آپ کو تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، آپ کو تو معافی نامہ ملا ہوا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اور جس قدر میرے مالک نے مجھے جتنا بڑا رتبہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا اسی قدر شکور بندہ بن جاؤں، اس کی نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں۔ اللہ نے جس قدر جس کو نوازا ہوا ہے، اسی کو اس قدر ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جیسا مقام عطا کیا ہوا ہے، جیسی بلندیاں عطا کی ہوئی ہیں، جیسی رفت شانے اور مقبولیت زمانے میں عطا کی ہوئی ہے، اسی کو اس قدر چاہیے کہ اپنے رب کے قریب آتا جائے۔ لیکن المیہ افسوس یہ ہے
جس قدر ہمیں اللہ نواز رہا ہے ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں، اور یہ دوری، یہ غفلت یہ ہمیں بہت ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اس غفلت سے اسی لیے تو پناہ مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس غفلت سے پناہ مانگیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے بچائے رکھنا، عاجزی سے بچائے رکھنا، سستی سے بچائے رکھنا، کاہلی سے بچائے رکھنا، مجھے شوق اور ذوق عطا کیے رکھنا۔ ربی اعنی علی ذکرک، ہر نماز کے اذکار میں یہ شامل دعا کیجئے، اے اللہ مجھے تو توفیق دے، میری تو مدد کر، میں کیا کروں؟ علی ذکرکا، تیرا ذکر کر سکوں، علی ذکرکا و شکرکا، اے اللہ مجھے تو توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے تو توفیق دے، اللہ مجھے تو توفیق دے، مجھے یہ جذبہ عطا کر دے، اللہ مجھے یہ قوت عطا کر دے، اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا کر دے کہ وہ حسن عبادتک، میں تیری عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، خوبصورتی پیدا کر سکوں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں اس دعا کو ضرور شامل کیجئے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم سامعین حضرات، عبادت میں شوق صحابہ کرام کا دیکھیے، اہل الدثور ہیں، بڑے مالدار ہیں، محبوب پیغمبر کے پاس غریب صحابہ آ جاتے ہیں، محبوب پیغمبر یہ تو دنیا میں جو مالدار ہیں یہ اللہ کے بڑے قریب ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیال رکھنے والے تھے، یتیموں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، مساکین غریبوں کے ساتھ ان کی مجلس ہوا کرتی، ان کا دل جیتنے والے تھے، ان کا دل جیتنے والے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح یہ مالدار اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نیکیاں کر کے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ہم میں مالدار ہیں، مالداری کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا شوق بڑا اچھا ہے، ذوق اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جن مالداروں کے برابر اللہ تمہیں بھی برابر کر دے گا، اجر میں برابر کرے گا، مرتبے میں برابر کرے گا، مقام اور شرف میں برابر کرے گا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرنا، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا، پڑھا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد پڑھا کر، سوتے وقت بستر پہ جا کے پڑھا کر، صبح اٹھا کر تو اللہ کی تسبیحات کے ترانے گایا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نسخہ بتایا تو یہ غریب صحابہ نے عمل شروع کر دیا، اہل الدثور جو مالدار تھے انہیں بھی پتہ چل گیا، محبوب پیغمبر کے پاس پھر واپس آئے، اللہ کے رسول جو آپ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے، عمل بتایا، یہ تو مالداروں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ جتنا چاہے اسی طرح نواز دے۔ آپ جتنا خلوص میں آگے جائیں گے اللہ اتنا اجر بڑھاتا جائے گا، اللہ ہمیں بھی توفیق خاص سے نوازے۔ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ذوق نیکی کرنے کا، یا باغی الخیری اقبل، یہ رمضان میں صدائیں لگنے والی ہیں، اے خیر کے کام کرنے والے اقبل، اور آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں اور دوڑ لگا دے، سابقوا الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی جانب اللہ کا اعلان آ گیا ہے، شہر المغفرہ آ گیا ہے کہ میں نے مغفرت کے مہینے میں معافی کا اعلان کرنا ہے۔ سابقوا الی مغفرہ، تم اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کریں، فسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلدی کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ رب العزت کے احکام قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ کس قدر عبادت میں لگن رکھنے والے تھے، کس طرح شوق سے عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا قرآن ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ فراغت، یہ فرصت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اس کو ضائع نہ کیا کر۔ جب فراغت ملے اپنے آپ کو تھکا دیا کر، کس میں؟ تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، نیکی اور خیرات میں اپنے آپ کو لگا دیا کر۔ تیرا شوق یہ ہونا چاہیے ایک نماز کے بعد الرباط، دوسری نماز کا انتظار ہو، یہ دل میں لگن ہو، دوسری نماز پڑھے تو تیسری نماز کا شوق ہو، یہ دل میں ذوق ہو، یہ جذبہ ہو کہ اللہ میں نے پانچوں نمازیں بر وقت ادا کرنی ہے اور تیری رضا کے لیے کرنی ہے، لوجہ اللہ کرنی ہے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ مجھے توفیق خاص سے نوازے رکھنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی تجھے فارغ وقت ملے تو اپنے رب کی جانب رغبت کرتا ہوا، دوڑتا ہوا آ، کیونکہ تیرے رب نے تجھے بارہا یہ کہہ دیا ہے عبادت کرو تو میری کرو، بندگی کرو تو میری کرو، سجدہ کرو تو مجھے کرو، اور پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہنا، کفر سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہنا، شرک سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہنا، عبادت میں لگے رہنا تو اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنا، دعائیں کرتے رہنا تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جنہیں شوق ہو جنت میں جانے کا، جنہیں شوق ہو محبوب مصطفیٰ کی رفاقت کا، جنہیں شوق ہو جام کوثر پینے کا، جنہیں شوق ہو کہ قبر کے عذابوں سے بچ جائیں، قبر میں روشنیاں ہوں، جنہیں یہ شوق ہو کہ اندھیروں سے، قیامت کے اندھیروں سے بچ جائیں، انہیں ہر وقت یہی بات لگی رہتی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں پہ نہیں لگتے، انہیں سکھ کی نیند نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں گرے ہوتے ہیں، رب العالمین کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا کے بول بولتے ہوتے ہیں۔ جنہیں اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہو، ان کی نیندیں جو ہوتی ہیں وہ اڑی رہتی ہیں، انہیں فکر لاحق رہتی ہے کہ ہماری قبر سنور جائے، ہمارا حشر میں کام بن جائے، ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ او ابن آدم، آدم کے بیٹو، تفرغ لی عبادتی، اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ وقت نکالا کرو۔ لوگوں کی ملاقات کے لیے فارغ وقت مل جاتا ہے نا، پارٹیوں میں جانے کے لیے فارغ وقت مل جاتا ہے، نکال لیتے ہو، جتنے مرضی مصروف ہو، اس نماز کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، رب کو منانے کے لیے بھی فارغ وقت نکالا کرو۔ ابن آدم تفرغ لی عبادتی املا قلبک، اللہ تمہارے سینے کو بھر دے گا۔ کس بات سے بھرے گا؟ غناءن، غنی کر دے گا، دل سے فقر نکل جائے گا، دل میں مسکینیاں ختم ہو جائیں گی، ذہن سے یہ بات ختم ہو جائے گی کہ میرا بنے گا کیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تمہارے دل کو غنا سے بھر دے گا اور تمہارے ہاتھوں سے اللہ رزق کو جاری کر دے گا۔ اگر تم اپنے رب کے لیے فارغ وقت نہیں نکالتے، عبادت کے لیے فراغت نہیں دیتے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو پھر دیکھو کتنے ہی بزنس مین ہیں، ان سے پوچھ لو، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑتی، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، فلاں کا دینا فلاں کا دینا۔ یہ وبال ہے عبادت سے دور بھاگنے کا۔ اللہ شوق دے، ذوق دے عبادت میں۔ عبادت ہو تو محمد مصطفیٰ جیسی ہو، عبادت ہو تو صحابہ کرام جیسی ہو، عبادت ہو تو اولیاء کرام جیسی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔